ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نور اسلام کو سبسکرائب کریں ایسے ہی ایمان افروز بیان سننے کے لیے۔ علیہ السلام سے اور آپ کی نسل سے ملک شام آباد ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر انہی کی اولاد میں آگے چل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو جب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں کی بادشاہی بھی عطا فرما دی، اور جہاں آپ کے والد اور آپ کے بھائی رہتے تھے وہاں قحط پڑ گیا، وہ سارے لوگ جگہ کو چھوڑ چھاڑ کر کے کہاں پہنچ گئے؟ مصر، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، یعنی آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی وہیں پہنچ گئے اور آپ کے بھائی وغیرہ بھی سب وہیں پہنچ گئے۔ پھر ان کی آل اولاد میں اچھی خاصی تعداد ہو گئی۔ اسی اولاد کا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، ناتی پوتے پر پوتے، ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تھے نہیں، آپ تو کنعان میں رہتے تھے۔ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو لے گئے تھے والد صاحب سے بول بال کر کے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور بنیامین، اور دوسری بیوی سے اور دیگر بچے تھے، 11-12 بچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اللہ کے فضل سے کہ یوسف نبی ہیں، اس لیے تمام بچوں میں سب سے زیادہ حضرت یعقوب کی توجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھی۔ آج بھی باپ کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، ان میں سے جو بچہ دینداری کی طرف توجہ رکھتا ہے، محنت و مشقت کی طرف توجہ رکھتا ہے، ماں باپ کا فرما بردار بچہ ہوتا ہے، بغیر کسی کے بولے باپ کی ماں کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ خوددار قسم کا جو بچہ ہو، ماں باپ کا احترام کرے، ادب کرے، ان سے بدتمیزی نہ کرے اور اپنا کام کاج ذمہ داری سے نبھائے، تو باپ کی ماں کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی جانتے تھے کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ بھی نبی ہیں، اس لیے ان کی توجہ کس کی طرف زیادہ تھی؟ یوسف علیہ السلام کی طرف۔ نبی ہیں تو سارے کمالات آپ کے پاس ہیں، ماں باپ کے حد درجے کے فرما بردار۔ تو دوسری بیوی کے جو بیٹے تھے، یعنی سوتیلے جو بھائی جو ہوتے، ان کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ یار ہمارا ابا جو ہے ہم لوگوں سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھتے، زیادہ سے زیادہ یوسف کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ان کو چڑ سی پیدا ہو گئی دل پہ کہ کسی طریقے سے یوسف کو الگ کر دو، جب یوسف نہیں رہیں گے تو باپ کی توجہ کدھر ہو جائے گی؟ ہم لوگوں کی طرف۔ تو وہ پورا واقعہ سورہ یوسف میں آئے گا۔ انہوں نے ہیرا بہانہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے کھلانے کے لیے کہ ہم جنگل لے جا رہے ہیں، کھلائیں گے، ہمارا بھائی ہے۔ لے گئے اور لے جا کر کے انہوں نے جو ہے تو کیا کیا، لے جا کے کنواں میں ڈال دیا۔ جو کنواں جنگل میں جو کنواں تھا، بند کنواں جس کو بولتے ہیں، جنگل میں استعمال پہ تھا نہیں، وہ اسی کنواں میں انہوں نے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے ڈال دیا۔ چلے آئے گھر، پھر آگے کا واقعہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیے گئے، اندھیرا کنواں، بچے ہیں ابھی۔ ایک قافلہ نکلا، اس کو پانی کی ضرورت پڑی، آجو باجو میں کہیں کنواں نہیں دیکھا کہ یار یہ کنواں تو ہے، چلو قسمت آزماتے ہیں، ڈول ڈالتے ہیں، شاید پانی نکل آئے، دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت جبریل امین نے اللہ کے حکم سے حضرت یوسف کو اس میں بیٹھا دیا ڈول میں، اور ڈول جب کھینچی گئی تو باہر حضرت یوسف علیہ السلام بے حد خوبصورت، بچپن میں تو اور خوبصورت ہوتے ہیں بچے،
حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے نا، بہت خوبصورت تھے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ دیکھا کہ یار ارے قالوا یا بشرا ھذا غلام، پکارے ایک دوسرے سے، ارے خوشخبری ہو، پانی نہیں تو میرا نہیں ملا، اپنی جگہ پر ہے. ایک خوبصورت بچہ ہاتھ لگ گیا ہے، ایک خوبصورت بچہ ہاتھ لگ گیا. اس دور میں بچوں کو اگر ایسے بچے کہیں ملا جاتے نا تو اس کو خرید کر کے لوگ بیچتے تھے، چلتا تھا اس دور میں. اس لیے وہ خوش ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا انہوں نے. وہ مختصر یہ ہے کہ وہ لے گئے کہاں؟ مصر کے بازار میں لے جا کر انہوں نے ان کو بیچ دیا. بہت قیمت لگی. بازار بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے گرم تھا. جو آتا حضرت یوسف کی بولی لگاتا کہ یار یہ بچہ ہم کو مل جائے، یہ بچہ ہم کو مل جائے، یہ ہمارا غلام بن جائے. وہ کشش تھی اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے میں. نبی ہیں مگر وہ جو بیچ رہا تھا وہ بولی بڑھاتا چلا جائے. المختصر وہاں کا جو پردھان منتری تھا، سمجھ لو مصر کا، مطلب جیسے اسٹیٹ بائی اسٹیٹ ہوتے ہیں نا، جیسے مکھ منتری سمجھ لو، جیسے ایم پی کے مکھ منتری کون ہے ابھی؟ شیوراج. صحیح. وہ مصر کا جو تھا عزیز مصر، وہاں لقب سرنیم تھا. جیسے اپنے یہاں مکھ منتری، پردھان منتری، راشٹرپتی وغیرہ، وہاں عزیز مصر یعنی مصر کا گورنر سب سے بڑا. جو اس نے دیکھا تو اس نے من چاہی قیمت لگا دی. اس کے وزن کے برابر سونا لو، اس کے وزن کے برابر چاندی لو، اس کے وزن کے برابر کستوری لو، کپڑا لو. حضرت یوسف علیہ السلام کو تول کر کے اس نے ساری چیزیں دے دی. یہ سونا بھر کے دے دیا، یہ چاندی بھر کے دے. اتنی قیمت کوئی دوسرا بازار مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی ہوئی. بہرحال آپ کو خرید کر کے لے گیا گھر. آپ وہاں پلے بڑھے، پھر جوان ہوئے. آپ کی عقل اور آپ کی دانشمندی کا چرچا پورے ایریے میں پھیل چکا تھا. بادشاہ سے بھی آپ کی بات ہو چکی تھی. اتنے میں بادشاہ بھی وہاں کا مر گیا، عزیز مصر. بادشاہ جب مر گیا تو لوگوں نے حضرت یوسف ہی کو بادشاہ بنا دیا. اور آپ کے بھائی جہاں رہتے تھے وہاں قحط پڑ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عقل سے، اپنے دماغ سے پورا یعنی غلہ پانی جو تھا مصر میں سب اکٹھا کر لیا چاروں طرف سے. ایسا آپ نے وہ کیا. اب جب قحط پڑ گیا چاروں طرف تو اب غلہ لینے کے لیے لوگ کہاں آئے؟ مصر آئے. بھائی بھی آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو پہچان گئے، یہ تو میرے بھیا لوگ ہیں. وہ کائے کو پہچانے؟ آپ بڑے ہو چکے ہیں. بہرحال اشارے میں بات ہوئی، سمجھ میں آ گیا، بات ہو گئی، پتہ چل گیا کہ یہ یوسف ہیں جن کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا. مگر دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے، کل جس کو ہم کنویں میں پھینک کر کے چلے آئے تھے آج یہاں کا وہ بادشاہ. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں. ان کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی مانگی. اور کچھ دنوں بعد پھر آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب کو بھی یہیں لے آؤ. حضرت یعقوب علیہ السلام اور پورا پریوار وہاں سے اٹھ کر کہاں گئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. کہاں؟ مصر میں. اب ان کے بچے جو ہوئے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، اس طریقے سے مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد لاکھوں کی تعداد میں ہو گئی. کئی سو سال بعد انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو ان کا ایک دبدبہ تھا، کن کا؟ بنی اسرائیل کا. مگر جب ان کے اندر گڑبڑیاں ہو گئیں عمل کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں عذاب شروع ہوتا ہے. تھے تو یہ نبی کی اولاد، مگر جب ان کے اندر گڑبڑیاں ہو گئیں تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں اٹھ گئیں. پھر وہاں فرعون پہنچ گیا. میں نے واقعہ بیان کیا بچے اب تھا نہیں بیان کیا تھا؟ کائے والا؟ کس؟ تربوز والا. تو فرعون پہنچ گیا اور وہ اپنے مکاری اور فریب کاری سے کیا بن گیا؟ وہاں کا بادشاہ بن گیا. تو خدائی دعویٰ کر دیا. تو جنہوں نے اس کو مانا وہ اس کے لشکر والے بن گئے فرعونی. جنہوں نے مانا اس کو خدا، وہ اس کے لشکر والے بن گئے. ان کا نام کیا ہو گیا؟ فرعونی. جنہوں نے نہیں مانا، بنی اسرائیل تھے، وہ نبیوں کی اولاد تھے، کائے کو کسی کو خدا مانے. اور انہوں نے پھر فرعون نے ان سب کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا. کیونکہ بادشاہ ہے، مجھ کو نہیں مان رہے ہو، گرفتار کرنا شروع کر دیا، قید کرنا شروع کر دیا، کاٹنا پیٹنا شروع کر دیا.
ذبح کرنا شروع کر دیا. جس نے کہا کہ نہیں مانیں گے تو ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈلوا دیا, جلوا دیا, راکھ کروا دیا. اس طریقے سے سلسلہ چلاتا رہا. کون؟ فرعون. کن کو ذبح کرتا رہا؟ بنی اسرائیل کو. ان کی نسلوں کو برباد کرنے لگا, لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا. لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا مطلب سمجھ گئے؟ گھر میں رکھنا, نوکرانی بنا کر کے بے حیائی کا کام. پھر انہی کے نسل میں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بنی اسرائیلوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی, رو رو کر کے نبیوں کا واسطہ دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پھر اسی جگہ پر انہی کی نسل میں سے کس کو پیدا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا رب ذوالجلال نے. اس سے پہلے فرعون کے نجومیوں نے, پنڈتوں نے خواب کیا دیکھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جو تجھے برباد کر رہا ہے. تو اس نے اس ڈر سے سب لوگوں کو کاٹنا پیٹنا شروع کر دیا. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے حفاظت فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت یوشع علیہ السلام, یہ 3 نبی تھے اس وقت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے حفاظت فرمائی. مگر ماں کو ہمیشہ یہ خطرہ لگا رہتا تھا کہ میرے بیٹے کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. اس لیے ماں نے, آپ کی ماں نے ایک بڑھئی کو بلایا اور گھر میں مشورہ ہوا گھر کے لوگوں میں کہ ان کو جو ہے تو یہاں سے الگ کرو نہیں تو کبھی کوئی خطرہ نہ بن جائے. ایک بڑھئی کو بلایا, ایک پیٹی بنوائی, صندوق, اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور رکھنے کے بعد دریا میں بہا دیا کہ کہیں بھی جائے گا کوئی نہ کوئی کھولے گا. خوبصورت پیٹی ہے, باکس ہے, ندی میں بہتا ہوا تمہیں لوگوں کو مل جائے گا, سے تو چھوڑ دو گے کیا؟ ہے اچھی بہترین VIP کوالٹی کی اگر اٹیچی بہتی جائے, بھلا ہی اس میں گوبر بھرا ہوا ہو, وہ بات کی بات ہے. مگر پکڑو گے نا, فطرت ہے, دیکھے تو کیا ہے, بہا دیا. جس بڑھئی سے آپ ماں نے یہ بنوایا تھا اس بڑھئی کو کہا تھا کہ دیکھو یہ راز ہے, کسی سے بتانا نہیں. وہاں فرعونی اعلان ہوا جو اس بچے کو گرفتار کر کے میرے پاس لائے گا کروڑوں اربوں روپے دیا جائے گا. بڑھئی کے دل میں لالچ آ گئی. وہ چلا کہاں؟ فرعون کو بتانے, میں جانتا ہوں وہ بچہ کون ہے. مگر جب چلا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر قہر نازل ہوا, وہ زمین میں دھس گیا, پیر سے زمین پہ دھس گیا, زمین نے پکڑ لیا اس کو. اب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا, مگر غیب سے آواز آئی کہ اگر تو نے یہ راز کسی کو بتایا تو تو زمین میں دھس جائے گا. بہرحال اس نے توبہ کیا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اٹھا سیدھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر پہنچا اور صندوق دیا ان کی امی کو اور کہا کہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پورا واقعہ اس نے بتایا, میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, آخری بچہ ہے کون؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بہت ہی حسین و جمیل تھے آپ بھی, دیکھا تو آپ کے قدموں کو چومنے لگا وہ, اور چوم کر کے آپ کے قدموں پر سب سے پہلے وہی آپ پر ایمان لے آیا. تو پیٹی میں بند کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندی میں بہا دیا گیا. وہ ندی کا ایک حصہ کاٹ کر کے نہر کی طرح بنا کر کے فرعون کے محل کے نیچے سے نکالا گیا تھا. ندی جا رہی ہے, اب اس کو کوئی بھی مکان ہو اگر ندی نیچے سے بہ رہی ہو یا نہر بہ رہی ہو تو اس مکان میں خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. تو فرعون نے بہت بڑا محل تو بنا, اس کے نیچے سے اس نے کیا نکلوایا ہوئی نہر. تو جب یہ ندی میں بہایا گیا, اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اس نہر کی طرف صندوق کو موڑ دیا. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ صندوق جو ہے کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل کے نیچے سے. اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ فرعون ٹہل رہا تھا, وہیں دیکھا نہیں صندوق, پکڑو جلدی سے, کیسا ہے کیا ہے. پکڑا گیا, دیکھا گیا, کھولا گیا اس کو. جب کھولا گیا تو دیکھا یار اس میں تو ایک خوبصورت بچہ ہے, سبحان اللہ. فرعون کا ماتھا ٹنکا, یار یہ تو وہی والا ہے جو میری بربادی کے لیے پیدا کیا گیا ہے, جس کو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو رہے ہیں, یہ تو گھر بیٹھے آ گیا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا. بیوی حضرت آسیہ مومن تھی, مسلمان تھی, کبھی شرک و کفر انہوں نے
نہ ہی فرعون کو خدا مانا، گھر والا تھا مگر، اور وہ سامنے آ گئی، ہٹ بہت سے بچوں کو تو نے ذبح کر ڈالا ہے، اس بچے کے لیے تو نے کتنے بچوں کو ذبح کر ڈالا، آج تک تجھے معلوم ہی نہیں، یقین ہی نہیں کہ ہے کون بچہ، اس بچے کے چکر میں تم نے کتنے لوگوں کو ذبح کر ڈالا ہے، خبردار اس کو میں ہاتھ دینے کا نہیں دوں گی۔ اب بیوی سامنے آ گئی نا، اب کیا ہوگا؟ فرعون نے پھر ہاتھ روک لیا، ورنہ وہ قتل کر دیتا۔ کہاں سے کر دیتا یار؟ رب ذوالجلال نے بھیجا ہے، تمہیں کو برباد کرنے آیا، تمہاری گھر میں پرورش پائے گا وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اسی کے گھر، بیوی کہتی ہیں حضرت آسیہ اپنے یہاں بچہ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اس بچے کو اپن رکھ لیتے ہیں، بچہ سمجھ کے اپنا رکھ لیتے، یہ ہمارے بچے کی طرح رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان تو دیکھو یار، جن کے لیے 70,000 بچے قتل کر دیے گئے، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے گھر پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، سونے کا جھولا بنایا گیا ان کے لیے، سونے کے جھولے میں آپ جھولتے تھے۔ سبحان اللہ، ساری فیسلٹیز، یہ گریٹ کی فیسلٹیز جو اس وقت تھی سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ فرعون کے گھر میں، آپ بادشاہ کے گھر میں پل رہے نا، حفاظت ہو رہی ہے۔ اب یہاں دیکھو، ماں کو پتا چلا کہ وہ صندوق جو ہے کہاں پہنچ گیا، فرعون کے پاس۔ ماں کا دل دھڑک گیا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، میرا بچہ جہاں سے بچایا وہیں پہنچ گیا۔ اللہ کی طرف سے دل میں اترا، اس کو کہتے القاء، الہام۔ اللہ کے ولیوں کے دلوں میں کچھ باتیں رب کی طرف سے اتار دی جاتی ہے، یعنی آٹومیٹک دل میں وہ بات آ جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، بڑے بڑے وہابیوں کو سنی علماء نے دھول دھول چٹا دی، بات کرتے وقت میں، مناظرہ کرتے وقت میں چھکے چھڑا دیے ان کے، بات کرتے کرتے، حالانکہ سامنے والا بھی کوئی بھینس چرانے والا نہیں، بڑکا علامہ ہے وہابیوں کا، مگر سنی عالم نے دھول چٹا دی اس کو۔ کتاب وہ بھی پڑھ کر کے آیا ہے، کتاب یہ بھی پڑھ کر کے آئے، وہ بھی بورا بھر کتاب لے کے آیا ہے، مگر سنی علماء نے ان کی دھجیاں بکھیر دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حق کے لیے لڑ رہے ہیں نا، تو اللہ کی طرف سے جوابات ان کے دل میں اتارے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے جوابات جو ہے دل میں ان کے اتارے جاتے ہیں، اور پھر عالم کی زبان سے وہ نکلتے ہیں جس کا جواب وہابی کبھی نہیں دے پایا۔ اس کو کہتے القاء، رب ذوالجلال کی طرف سے جواب دل میں آ جانا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ خاص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں کے دل میں القاء ہو گیا اللہ کی طرف سے، گھبراؤ نہیں، تمہارا نور نظر تمہارے ہی پاس آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے۔ اب یہ ہوا کہ بھیا بچہ ہے، دودھ پلانے والی کا انتظام کیا جائے، کسی عورت کو ڈھونڈو جو دودھ پلائے ان کو۔ ڈھونڈا ڈھانی کی گئی، ایک سے ایک عورتیں آئیں، ماں دودھ پلانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پیے ہی نہیں رہے، کئی عورتیں آئیں، کسی کے دودھ کو آپ نے نہیں پیا۔ پریشان کی، کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اسی بھیڑ میں وہ بھی پہنچ گئی دیکھنے کے لیے، چونکہ دائیوں کی لائن لگی تھی نا، اسی بھیڑ میں وہ بھی پہنچ گئی بھیا کو دیکھنے، بھائی ہے نا، پہنچ گئی دیکھنے کے لیے۔ دیکھا تو بھیا تو دودھ ہی نہیں پی رہا کسی کا۔ تب اللہ نے ان کے دل میں ایک بات اتاری، بہن کے۔ بہن نے کہا میرے پاس ایک دائی کا پتہ ہے جس کا دودھ بہت اچھا ہے، اور مجھے امید ہے یہ بچہ بھی اس کا دودھ پی لے گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی کسی کو پتا تھوڑی کہ ہیں کون، یہ کہاں سے آئے، کن کا بیٹا کون، کسی کو پتا تھوڑی ہے۔ جلدی لے کے آؤ دائی کو، کون ہے؟ اب دائی جب پہنچی تو کون تھی وہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ سبحان اللہ، بالکل انجان بن کر کے پہنچی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو دیکھا، مسکرا دیا۔ سبحان اللہ، رب کی حکمتوں سے دیکھو، یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ جناب رب جس کی حفاظت کرتا ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ مسکرا دیا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے، ماں نے سینے سے لگایا، دودھ پلایا، شیر ہو بالکل شکم شیر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا۔ فرعون بھی خوش، واہ کیا دائی ہے یار، چلو آج تم ہمارے بچے کو دودھ پلانا، لو ان کا دیکھو کا پتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پی رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں روز ماں کو جو ہے سونے کا ایک سکہ مل رہا ہے، لو سونے کا ایک سکہ مل رہا ہے، بڑھیا والا، ایک نمبر کا بڑا والا، مزدوری۔ اور آپ بڑھیا اپنے بیٹے کو ٹائم سے آتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں، ماں سکون مل رہا ہے، میرا بیٹا دودھ بھی پلا رہی ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے۔
سمجھے. اور بیٹے کی طرف سے بالکل بے فکر, جب اسی کے گھر میں رہے تب کون مارے گا پیٹے گا. ابھی تک ڈر لگا رہتا رہا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے. اب اسی کے گھر میں رہ رہے ہیں بے فکر ہو گئی. رب ذوالجلال نے کرم فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام شان سے پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. ماں آتی ہے دودھ پلا, جب پورا ٹائم ہو گیا 2 سال دودھ پلانے کا زمانہ ہوتا ہے. بچے کو کتنا دودھ پلایا جاتا ہے؟ 2 سال تک. بس لاسٹ 1 سال میں بھی ماں بند کر سکتی ہے, مگر کم سے کم کتنا پلا سکتی ہے؟ صرف 2 سال. 2 سال کے بعد دودھ چھوڑانا چاہیے. جب دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہوا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس نے اتنا زبردست انعام دیا کہ ارب پتی بنا دیا. سونا اونٹ بھر بھر کے سونا چاندی دیا. بھائی بادشاہ تھا نا, میرے بیٹے کو دودھ پلایا ہے تو دے نام, دے نام, یہ سونا, یہ چاندی, یہ ہیرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے کروڑ پتی بن گئی, ارب پتی بن گئی. اور موسیٰ علیہ السلام یہاں پر اپنے رہ رہے ہیں. سمجھے نا. اب ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کھلا رہا تھا, گود میں لی ہوئے, داڑھی تھی اس کی بڑی, کھلا رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کائے کو کھیلے اس کے گود میں؟ ہم تمہیں کو تو برباد کرنے آئے ہیں, تمہاری گود میں کائے کو کھیلے ہیں. کھلا رہا تھا مگر زبردستی. اب بول دیتے تو لفڑا ہو جاتا. بھی کھلم کھلا کر بول دیتے, بچپن میں دودھ پینے کے زمانے میں ابھی بچے ہیں, بول دیتے تو وہ سمجھ جاتا ہے یار یہی تو ہے. بولے نہیں, داڑھی پکڑی اس کی, کھیلتے کھیلتے داڑھی پکڑی دی, اچھا سٹاک سے رکھو. ہاں, چونکہ کافر تھا نا, وہ خدائی دعویٰ کرتا تھا تو کافر تھا. کافر کی داڑھی بھی تعظیم کے لائق نہیں ہوتی, مسلمان کی داڑھی قابل تعظیم ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو داڑھیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہے نا. جو بچے ابھی چھوٹے ہیں ابھی سے نیت کر لو, داڑھی کبھی مڑائیں گے نہیں, داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ, ہے نا. پکڑا داڑھی اور دیا سٹ سے ایک تو دیا, گھوم گیا اس کا. بولے باپ رے باپ, ایک اور بچہ ہے نبی کا ہاتھ. بچے تو کیا ہوا, یہ کہیں میں سٹا سے میں تو میرے کو کام کبھاری اس کا دماغ گھوم گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی بچہ ہے. اتنا بڑا کنٹاب مارا, یہ وہی ہے. بالکل فیصلہ کر دیا کہ میں تو اس کو قتل کر کے رہوں گا, یہ وہی ہے. اچھا بتاؤ, دودھ پیتے بچے کتنا کس کے ماریں گے آپ؟ ماریں گے بھی تو لگے گا کا, ایسے ایسے کریں گے بس کیا کریں گے. اس کو جو کنٹھا پڑا ہے اس کو دن میں تارے نظر آ گئے, سمجھ گیا کہ یار گڑبڑ ہے. تبھی تو بولا نا کہ اس کو میں قتل کر کے رہوں گا, یہ وہی ہے. جس کو پڑھی وہی جانے نا, دوسروں کو کیا سمجھ میں آیا کہ بچہ کتنا کس کے مارا ہوگا. جس کو پڑھی ہے وہی جان رہا ہے درد کتنا بھینکر مارا ہے. جی بیوی نے کہا کہ نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کھلا رہا تھا, ٹھیک. اب جب اس کو کنٹا پڑ گیا تو وہ کہتا کہ میں تو قتل کروں گا, مگر بیوی سامنے آ گئی حضرت آسیہ. فرمایا نہیں یہ بچہ ہے. بولے نہیں یہ وہی بچہ ہے, بہت سمجھدار ہے, یہ مجھ کو مار رہا ہے ابھی سے. نہیں یہ سمجھدار نہیں, بچے تو بولے ایسی حرکت کرتے ہی ہیں. حضرت آسیہ نے اپنے طریقے سے اس کو سمجھایا. بولے نہیں یہ وہی بچہ ہے. وہ بالکل ہڑ گیا فرعون کہ میں اس کو قتل کروں گا. مگر حضرت آسیہ نے کہا نہیں یہ بچہ وہ نہیں ہے. مطلب یہ بچے تو ایسا کرتے رہتے ہیں, آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ دیکھ لو, ایک طرف سونا رکھ دو ایک طرف آگ رکھ دو, دیکھ لو. بچے کبھی اچھے برے میں تمیز نہیں کر پاتے ہیں, دیکھو کیا ہوتا ہے. تو ایک طرف سونا رکھ دیا گیا, ایک طرف آگ, بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا. بچے تھے, آپ چلے. جب آپ چلے تو کدھر کو چلے؟ سونے کی طرف. سونے کی طرف بڑھتے مطلب مڑ رہے تھے, چلتے 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 چلے. اب بالکل مڑنے والے تھے, اتنے میں حضرت جبریل امی آئے اور آپ کو آگ کی طرف موڑ دیا. اب آگ کی طرف گئے, انگارہ پکڑا اور آپ نے منہ میں رکھ دیا, جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے. جیسے ہی رکھا انگارہ تو حضرت آسیہ بالکل دوڑ گئی ایک دم سے, ماں کی طرف پرورش کر رہی تھی, ایک دم دوڑ گئی, انگارہ پھینکا پھاکا اور اپنے سینے سے لگایا. اور پھر جو ہے تو کھچائی شروع کر دی, کس کی؟ فرعون کی. دیکھ لیا تو نے, یہ بچہ ہے, یہ وہ بھی سناٹے میں چلا گیا کہ یار صحیح بات ہے یار, یہ وہ نہیں ہے نا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی رہے. کچھ دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے باہر نکلے تو ایک تو آپ کی قوم بنی اسرائیل کا ایک آدمی اور ایک فرعون کا آدمی لڑ رہے تھے. اور بنی اسرائیل کا جو آدمی, آپ کی جو برادری تھی جو آپ چھپائے رکھے تھے ابھی,
وہ اس کے ساتھ جو ہے تو ظلم کر رہا تھا فرعونی. اس نے آپ کو دیکھا تو پکارا کہ موسیٰ میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس نے سمجھایا کہ تو کیوں اس کے ساتھ ظلم کرتا وغیرہ وغیرہ. جب اڑنے برنے لگا تو آپ نے ایک گھونسا اس کو دے دیا. ایک گھونسا دیا تو وہ مر ہی گیا, کہیں ایک ہی میں مر گیا وہ. اور اس کے بعد جو ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے حکم سے پھر جب پکڑ دھکڑ کی نوبت آ گئی, پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے اور یہ ہمارے گھر میں ہماری برادری میں ہو کر ہمارے بیچ میں رہ کر کے ہمارے آدمیوں کو مار رہے ہیں. اب مطلب سمجھ میں آ گیا یہ ہمارے آدمی نہیں, یہ اسی کا آدمی بنی اسرائیل میں سے ہے. بہرحال جب یہ ہو گئی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا, آپ چلے گئے مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس, وہاں رہے. پھر جب اللہ کی طرف سے نبی ہونے کا وہ نبوت کے اعلان کا حکم ہوا, پھر آپ کہاں آئے؟ مصر. اور مصر میں آ کر پھر کھلم کھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ شروع ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلم کھلا اس سے پھر بحث و مباحثہ وغیرہ وغیرہ سب چلا, مناظرے ہوئے, بحث ہوئے. مگر فرعونی کبھی سمجھنے والے نہیں تھے. طرح طرح کے عذاب دیتے تھے کن کو؟ بنی اسرائیل کو. بہت ستاتے تھے, بہت پریشان کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی, رب العالمین ان فرعونیوں سے میری قوم کو نجات عطا فرما تاکہ یہ کھل کر کے تیری عبادت کر سکیں. وہ غلام بنے تھے وہ سب کس کے؟ فرعونیوں کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, مولا یہ فرعونی تو سدھر نہیں رہے, میری قوم بھی ان کے چنگل میں پھنسی ہے جو عبادت سے محروم ہے, الہی فضل فرما اور انہیں ان سے نجات عطا فرما. اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون اور فرعونیوں سے اور اس کے ظلم سے کیا عطا فرمائی؟ نجات عطا فرمائی. فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ, یاد کرو بنی اسرائیل جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات عطا فرمائی. گراؤنڈ پورا سمجھ میں آ گیا نا جو ابھی میں نے بتایا لمبا چوڑا پورا. کیا کرتے تھے وہ؟ یسومونکم سوء العذاب, تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے, تمہیں برا عذاب دیتے تھے, تھا نا, گرفت میں تھے, قیدی تھے. کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناکم, تمہاری لڑکوں کو ذبح کرتے, ویستحیون نساءکم, تمہاری بیویوں کو, بچیوں کو, بیٹیوں کو بچا کر کے رکھتے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام, یہ رب کی آزمائش تھی. تم نے جو بدعمالیاں شروع کر دی تھی, تمہارے اندر جو غلط روش آ گئی تھی, اللہ نے تمہیں اس کی سزا دی تھی. رب ذوالجلال ایسا ہی کرتا ہے, اس کی حکمت یہی ہے. سمجھ میں آیا؟ جب بندہ اپنی حدیں بھول جاتا ہے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی راستے بنا دیتا ہے. مسلمان دنیا میں آج کٹ رہا ہے, پٹ رہا ہے, لٹ رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, ذلت کی زندگی گزار رہا ہے. مسلمان پھر بھی اترا رہا ہے. مسلمان کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارا حال کیا ہے, ہم کتنے بدعمال ہو گئے. تھوڑا سا پیسہ مسلمان کے پاس آیا تو وہ اس کا آسمان سر جو ہے آسمان سے جا کر ٹکرانے لگتا ہے, اپنے آپ کو نہ جانے کیا سے کیا سمجھنے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ جگہ جگہ مسلمان برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر نجات عطا فرمائی. اب دیکھیے کیا کیسے نجات عطا فرمائی. فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ, اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا. اب یہ فائنل ہو رہا بالکل. فرعون صدیوں سے حکومت کر رہا تھا, بنی اسرائیل کو تنگ کر کے رکھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے کرم فرمایا, نجات عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی, اللہ نے دعا کو قبول فرمایا. اللہ کا حکم ہوا پیارے موسیٰ وہ وقت آ چکا ہے, اب فرعون برباد ہو, اس کا لشکر برباد ہو. آپ اپنے پورے ماننے چاہنے والوں کو لے کر کے راتوں رات یہاں سے مصر کو چھوڑ دیجیے. اگر فرعون اور فرعونی تمہارا پیچھا کریں گے ختم, نہیں کریں گے تو بات یہ الگ ہے, مگر کریں گے تو برباد ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گپت طریقے سے پوری بنی اسرائیل تک یہ خبر پہنچا دی. آج کی رات نکلنا, میٹنگ ہوئی. فرعونیوں کو جب پتہ چلا کہ یار اتنی لمبی چوڑی میٹنگ کس بات کی ہو رہی ہے,
تو بول دیا گیا کہ یہ جو ہے تو عاشورے کی رات ہے آج. کون سی رات تھی وہ؟ عاشورے کی رات ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی رات ہے, ہماری خوشی کی رات ہے, اس لیے ہم اکٹھے ہو کر کے خوشی بنا رہے ہیں. حالانکہ کیا ہونے والی تھی؟ میٹنگ کیسے نکلنا ہے. بہرحال سب باتیں ہو گئی. یہ ہوا کہ یہاں سے چلنا تو ہے ہی ہے, دوبارہ یہاں آنا نہیں ہے, تو چلو تیاری کریں. تیاری کیا ہوئی کہ ان لوگوں نے فرعونیوں کی بیویوں سے سونے چاندی کے زیورات ادھار مانگے کہ ہم لوگ عید ہے ہم لوگوں کی, ہم لوگ عید منانے جا رہے ہیں, ہم لوگ بات تو ہے نہیں ہے سامان امان, تو اپنا تھوڑا سا دے دیتے بھائیوں نے دے دیا. بھائیوں میں تو چلتا ہی ہے سب, لڑتے رہو تم لوگ, بولے بھائیوں سے تو دوستی ہو ہی جاتی ہے نا, دے دیا. جیسے ہم لوگ نندن میں رہتے رہے, پکا نندن میں چھندواڑا میں جب ہم پڑھاتے رہے, RSS بجرنگ دل کے ورشٹھ کاریہ کرتا ہمارے بازو میں رہتے رہے, اور اسی کے گھر میں ہمارے یہاں عائشہ کی پرورش ہوئی. سمجھو اس کا باپ جو ہے جب تک جو ہے نہاتا نہیں رہا نا, پانی بھی نہیں پیتا رہا سویرے, نہا لے پوجا پاٹ کر لے, اس کے بعد جو ہے تو چائے پیتا رہا. پکے RSS کے تھے, مگر ہمارے کبھی تعلق ان سے خراب نہیں ہے. پڑوسی کے اعتبار سے بہت اچھے تعلقات ہمارے رہے. ہمارے یہاں عائشہ کی پیدائش ہوئی, اسی گھر میں پرورش پائی ہو. سمجھو اس کی اماں اتنی موٹی اماں رہی ہے, بیٹھی رہے, وہی عائشہ کو بلا لے, تیل کنگھی کرے, کاجل لگائے, سب بالکل انتظام ہمارے یہاں بیٹی کا سب. چھوٹی سی رہی, پوری دیکھ ریکھ کرے بڑھیا, اور لے کے گود میں وہیں سلا بھی لے. تعلقات جو ہے ہندو مسلم بازو میں جو رہتے ہیں نا, ان کے پڑوسیوں کے اچھے تعلقات بنتے ہیں. شاید کہ کوئی پڑوسی ایسا ہو ہندو آجو بازو میں جو ہندو مسلم جن میں سے ہوتی رہتی ہو, کبھی نہیں ہوتا ایسا. اچھے پڑوسیوں کی طرح ایک دوسرے سے لوگ ملتے جلتے ہیں نا. یہ سب باہر کے لوگوں کا حساب کتاب ہے. بہرحال بھائی ہماری عید ہے, ذرا دے دو, تو سونا بھی دے دے, چاندی بھی دے دے, اچھا والا تیرا بہت اچھا ہار ہے, یہ بہت اچھا لگتا ہے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. سب لے لیا اور لے کے گول. اب بھائی لوگ منہ دیکھ رہ گئے. یہ پورے کئی لاکھوں کی تعداد میں تھے یہ لوگ. بنی اسرائیل نکل گئے مصر چھوڑ کر کے. راتوں رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کمانڈر ہیں, حضرت ہارون علیہ السلام اسی میں ہیں, حضرت یوشع علیہ السلام اسی میں ہیں. پوری فوج کو لے کر آپ نکل گئے. جب باہر نکل گئے, بہت دور نکل گئے, کسی طریقے سے فرعون کو پتہ چل گیا. ارے نکل گئے لوگ. بہت تیزی کے ساتھ فرعون نے کئی لاکھ کا لشکر لیا اور ان کے پیچھے دوڑا کہ آج تو ان کو چھوڑیں گے نہیں, جہاں ملیں گے وہیں برباد کر ڈالیں گے سب کو. اور یہ لوگ جو ہے بڑے آگے دریا کے کنارے, ندی کے کنارے پہنچ گئے. وہ ندی کا ایریا جو 15-16 کلومیٹر کا چوڑا ایریا تھا, سمجھ لیں اتنا لمبا چوڑا پارٹ تھا اس کا, بہت لمبا چوڑا پارٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام ندی کے کنارے پہنچ گئے. اب اس کو پار کرنا, بہت لمبی چوڑی ندی, کیسے پار کریں. اور پیچھے دیکھا کہ فرعون بھی آ رہا ہے, لاکھوں کی تعداد سے اس کا لشکر. بھئی آواز تو آتے ہی ہے. اب یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ اب کیا کریں ہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں, اللہ کی طرف سے وحی آئی, پیارے موسیٰ اپنا عصا پانی میں مارو اور کہو ہمیں دریا, اے دریا ہمیں راستہ دے. آپ نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا نے آپ کو راستہ دے دیا. سبحان اللہ. کتنے راستے بن گئے؟ 12. ندی کے اندر سے کتنے راستے بن گئے؟ 12 راستے, اچھے چوڑے 12 راستے بن گئے. باقی پورا پانی بہ رہا, اس میں بہترین روڈ نکل آئی 12. اب یہ ہوا کہ چلو اب سب ڈر رہے, کوئی اندر جانے کو تیار نہیں بنی اسرائیل. تو حضرت یوشع علیہ السلام پہلے گئے, پھر حضرت ہارون علیہ السلام, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب ان لوگوں نے سب کو دیکھا تو یہ لوگ بھی پھر اندر گھس گئے. ڈر لگ رہا تھا نا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی پھر سے آ جائے, انسان ہے. اب یہ چلے ندی میں, کئی لاکھ کی تعداد میں تھے نا, یہ تقریباً 6 لاکھ سے بتایا جاتا ہے. اب یہ چلے تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے اور دیگر ساتھی جو ہیں کہاں ہیں, کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے, ہمیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ندی کو. تو ابھی کیا تھا, یہ ندی مان لو 30 فٹ گہری ندی مان لو, راستہ بن گیا. تو یہ پانی جو ہے ان کے کنارے سے ایسا بہہ رہا ہے پورا, اور یہ راستے سے نکل رہا ہے, پانی بہ رہا پورا, ندی میں نہیں آ رہا, راستے میں نہیں آ رہا, پورا پانی کی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں.
پورا پانی اپنے راستے پہ جیسا تیسا بہ رہا اور یہ راستہ بن گیا۔ جب اللہ سے دعا کیا تو پھر اس دیوار، جو پانی کی دیواریں جو کھڑی تھی، ان میں جو ہے یہ بن گئے روشن دان، بہترین روشن دان بن گیا۔ ادھر والے ادھر والوں کو دیکھ رہے ہیں، ادھر والے ادھر والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور آپس میں بات کرتے ہوئے، اور سب ٹھیک ہے، ہاں بڑھیا، چلو دیکھا جائے گا، سمجھے، چل رہے ہیں، بہترین نکل گئے۔ اب یہ لوگ دریا پار کر کے ادھر پہنچ چکے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار کر کے، ندی پار کر کے اس پار پہنچ گئی، اور ٹھیک اسی بیچ میں فرعون بھی پہنچ گیا۔ اس ہر ندی کے اس کنارے میں فرعون پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یار ندی میں راستہ، فرعون کہتا ہے دیکھا ندی نے میرا ویلکم کیا، راستہ بنا دیا۔ خدائی دعویٰ تو کرتا ہی تھا وہ، ہے نا۔ اس نے کہا دیکھا، مرید سے اپنے وزیر سے کہا دیکھا ندی نے میرے راستہ بنا دیا، دیکھا چلو۔ تو وہ کان میں کہتا وزیر دھوکے سے گھسنا نہیں، گھسنا نہ جانا دھوکے سے، نہیں تو پوری خدائی اتر جائے گی۔ ہاں رک گیا وہ، فرعون کی بات تو صحیح ہے یار، بھائی اپنی اوقات وہ جانتا تھا نا۔ اس نے کہا بات تو صحیح ہے، نہیں گھسا نہیں۔ اب فرعون رک گیا تو پورا لشکر رک گیا۔ رب کی حکمت ابھی کچھ اور ہے، پورا فرعون کا لشکر رک گیا، اور لوگ تو نکل گئے، راستہ بنا ہوا ہے، ایسا بھی نہیں کہ وہ نکل گئے ہوں تو پانی برابر، ایسا بھی نہیں، راستہ بنا ہوا ہے۔ رب چاہتا تھا کہ فرعون تو آ میدان میں اندر لشکر کو لے کر، پھر ہم دیکھیں تم کو مگر گھسنے کو تیار نہیں۔ حضرت جبریل امین انسانی شکل میں ایک گھوڑی میں بیٹھ کر کے آئے، ایک گھوڑی میں بیٹھ کر حضرت جبریل امین انسانی شکل میں تشریف لائے، اور ایک دم سے آئے، تشریف لائے، اور جہاں فرعون کھڑا تھا، جس گھوڑے کے اوپر، جن گھوڑوں کے رتبے تھا وہ، اسی کے آگے آپ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اپنی گھوڑی کو آگے بڑھا دیا ندی میں۔ گھوڑوں کی فطرت الگ ہوتی ہے، گھوڑوں نے جب دیکھا اس گھوڑی کو تو وہ بھی پیچھے چل دیے۔ اب بیٹھے رہو تم، فرعون کا کر لے گا اتر کے، جب پورا گھوڑی چل دیا تو کیا کرے گا یہ۔ حضرت جبریل امین اپنی گھوڑی کو لے کر کے آگے بڑھے، اور ندی کے راستے میں چل رہے، اور یہ گھوڑوں نے جب دیکھا تو یہ بھی چل دیے، اور وہاں حضرت جبریل امین غائب ہو گئے۔ اب یہ گھوڑا تو چل گیا تو چل گیا، روڈ تو ہے ہی ہے۔ جب فرعون کو داخل ہوتے دیکھا لشکریوں نے، ارے چلو، سب چل دیے۔ 12 کلومیٹر کا پارٹ تھا یہ بتاتے ہیں، تر لمبا، اور یہ کئی لاکھ تھے، یہ سب جب گھس گئے پورا پیک ہو گیا، پورے فرعونی راستے میں بالکل آ گئے ندی کے۔ تب اللہ رب العزت کا حکم ہوا، کس کو؟ ندی کو، اے ندی پہلے کی طرح مل جا۔ بس پوری ندی جیسے کہ تیسے مل گئی۔ اب یہ ہیں ندی کے اندر، پوری ندی ادھر سے اتھل پتھل اسل ہوا، اور اس کے بعد پورا کا پورا لشکر غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا۔ فرعون بھی ڈوب گیا، پورا لشکر ڈوب گیا، گھوڑے روڑے جتنے بھی تھے سب ختم، پورے فرعونیوں کا نام و نشان مٹ گیا، ایک آدمی نہیں بچا۔ ایک بچا تھا، اس کی بات کہانی الگ ہے، بہرحال سب کے سب ڈوب گئے۔ کئی لاکھ کا لشکر فرعون کا، اور فرعون سب کے سب تباہ و برباد۔ اور یہ سارا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ندی کے اس پار کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیا منظر ہوگا یار، سب ڈوب رہے ہیں، ہچکولے کھا رہے ہیں، ادھر سے ادھر ندی اٹھا کر پھینک رہی ہے، پھر ڈبو رہی ہے۔ اللہ کا قہر، کیا منظر رہا ہوگا اس وقت۔ ندی نے ادھر سے ادھر ڈبو کے سب کو مارا، پورا منظر وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ وہی کہتا قرآن، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو تمہاری، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور فرعون والوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا۔ یاد تو کرو بنی اسرائیل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یاد کرو اس ساری چیزوں کو، تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ داداؤں کے ساتھ ہم نے کیا کیا کیا، کیسی غلامی میں تم زندگی بسر کر رہے تھے، تم کس نبی کے صدقے میں سب دعائیں مانگتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی کس نبی کے صدقے میں دعائیں مانگتے تھے، ندی میں راستہ ہم نے بنایا کس نبی کے صدقے میں،
تمہیں فرعون سے نجات دی کس نبی کے صدقے میں؟ تمہیں یہ مرتبہ بخشا کس نبی کے صدقے میں؟ آج وہی جان ایمان پیارا میرا محبوب آیا تو تم بجائے ایمان لانے کی ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو اس کو، سمجھ میں آیا؟ یہاں تک یہ وہی اسی کے بیان، ایک ہی آیت کی پوری تفسیر آج بیان نہیں پوری۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے ندی کو تمہارے لیے، دریا کو تمہارے لیے پھاڑ دیا، پھاڑنے کا مطلب راستہ بنا دیا، اور پھر سب کو وہاں پر ڈبو دیا، اور سارا منظر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ تم کو تو یہ احسان اللہ کا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، مگر قوم کا عالم بھی عجیب ہے، قوم کا عالم بھی عجیب ہے۔ وہ تو بنی اسرائیل تھے، آج امت مسلمہ میں الحمدللہ ہم ہیں، امت مصطفیٰ میں ہم ہیں، ہمارا حال کیا کم ہے؟ سارا منظر ابھی کرونا کے موقع پر ہم نے دیکھا، مسجدوں سے ہم روک دیے گئے، جمعہ عید و بقرعید سے ہم روک دیے گئے، رمضان میں تراویح پڑھنے سے مسجد سے روک دیے گئے، لڑائیاں ہو رہی تھی کہ ہم جائیں گے نماز پڑھنے، لوگ ایک دوسرے کے گھر میں بھاگ رہے تھے کہیں نماز پڑھ لیں، کہیں جمعہ پڑھ لیں، دنیا بھر کے مسئلے اٹھے، جمعہ مل جائے، نماز مل جائے، باجماعت نماز پڑھ لیں، سب تھا کہ نہیں؟ مگر اب ساری چیزیں ہم بھول گئے، وہ اللہ کا جو عذاب بن کے ایک چیز ظاہر ہوئی تھی وہ ساری چیزیں ہم بھول گئے۔ کل کی طرح آج پھر ہماری وہی زندگی شروع، وہی بے نمازیوں کا حال، وہی نمازیں ترک ہونا، وہی اللہ اس کے رسول کے ذکر سے دور ہونا، پھر وہی ہماری حالتیں شروع ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم کو پیارے آقا علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں جو بتایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات بخشی، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں نے، سب لوگوں نے دیکھ لیا ڈوبتے ہوئے، سب مر آ گئے، وہ سب ختم۔ اب یہ لوگ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پلٹے کہاں؟ مصر میں پھر آ گئے اپنے شہر میں۔ اب آ گئے، ابھی تک جیل میں زندگی گزار رہے تھے، قید کی زندگی گزار رہے تھے، اب جب واپس آئے اور پورے بڑے بڑے محل، مکانات، کوٹھیاں، بنگلے سب خالی پڑے تھے، کیونکہ رہنے والے صاحب ڈوب گئے۔ اب ان لوگوں کو اللہ نے فضل فرمایا، ان لوگوں کو اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا کر دی، سبحان اللہ۔ ان کے بڑے بڑے محلوں میں اب یہی لوگ رہ رہے ہیں جو کل تک ان کے غلام بن کر رہ رہے تھے۔ سارے ان کے مکانات، ان کے انتظامات، ان کے ہیرے جواہرات، پیسہ دولت سب ان کا، اور وہ سب کے سب تباہ ہو برباد ہو چکے۔ کتنا بڑا کرم رب ذوالجلال کا۔ وہی اللہ نے فرمایا پیارے ہم نے کیا کیا تم پر کیا، تمہارا حال کیا ہے؟ تم سے صرف اتنا کہا کہ وہ جان ایمان جب آئے، وہ نبی مکرم جب آئے، وہ جان انبیاء جب آئے تو تم ان پر ایمان لے آنا، جب آئے تو تم نے انہی کا انکار شروع کر دیا، انہی کی مخالفت شروع کر دی۔ اصل میں یہ سب واقعہ ہے، سمجھ میں آیا؟ قرآن نازل ہو رہا نا، قرآن جب حضور پر نازل ہوا تو ڈوبنے والوں میں سے کوئی بچا تھا کیا؟ وہ جو بچ گئے تھے بنی اسرائیل ان میں سے کوئی تھا کیا؟ بولیے کوئی بات چیت تھا؟ ہزاروں سال کا زمانہ گزر گیا تھا نا، کوئی تھا؟ کون تھا؟ پھر کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ انہی کی نسل میں سے جو بنی اسرائیل تھے انہیں کہا جا رہا ہے۔ مطلب تمہیں نہیں کہہ رہے، ہم تمہارے باپ داداؤں کو کہہ رہے ہیں، تمہیں معلوم ہے ساری ہسٹری، اس کے باوجود تمہارا حال یہ ہے کہ تم سدھرے نہیں ہو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا محبوب جب آیا تو تم ان پر ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ان لوگوں کو، اللہ نے یہ فرمایا یاد کرو سارے چیزوں کو، تمہیں ہم وہ نعمتیں آج بھی عطا فرمائیں گے، کب؟ جب میرے محبوب پر تم ایمان، مگر وہ مکار بے ایمان نہ لائے، ان میں سے رب نے جسے چاہا وہ ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔